سود حرام، دھوکہ دینا حرام۔ آپ مدینے کے بازار میں گئے تو آپ نے ایک گندم کا ڈھیر دیکھا، اس میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے نکال کے باہر ڈالا تو دیکھا کہ اندر گندم گیلی ہے، اوپر خشک ہے۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی رات کو بارش ہوئی اور گندم گیلی ہو گئی، تو آپ کو خریدے گا نہیں تو میں نے گیلی اندر کر دی، اوپر خشک ڈال دی۔ تو آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہو، کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان تاجر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا جو تاجر عیب دار چیز کو بیچے اور عیب نہ بتائے، میری بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، اور کل کائنات کے فرشتوں کی اس پہ لعنت۔ جو عیب بتائے بغیر بیچیں، ساری کائنات کے فرشتوں کی لعنت اور اللہ کی بھی اس پہ لعنت۔ عیب نہ بتائیں، یہ وہ اصول ہیں جس پہ تجارت کھڑی ہوتی۔ لیکن یہ نہیں پڑھا کہ سود غلط ہے، یہ نہیں پڑھا کہ دھوکہ غلط ہے، یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے اصول تجارت کیا بتائیں۔ آپ بازار میں گئے تو آپ نے کہا یا معاشر التجار، اے سارے بازار کے تاجروں، سارے بازار کے تاجروں غور سے سنو، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر اپنی تجارت میں سچ کے ساتھ چلے، جھوٹ نہ بولے اور امانت داری سے چلے، خیانت نہ کرے، میں کہتا ہوں قیامت کے دن یہ تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہو۔ فضائل بتائے کہ اس پر آنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ تجارت میں دھوکہ نہ دینا، عیب دار نہ بیچنا بغیر بتائیں، اور سود نہ لینا، قرضے کی تجارت نہ کرنا۔ آج ہمارا سارا بازار قرضے کی تجارت پہ، یہ مال دے دو کما کے دے دیں گے، مال دے دو ادھار کمائیں گے اور دے دیں گے۔ سارا بازار کا تاجر پھنسا پڑا ہے کہ آگے بھی قرضہ، پیچھے سے مال بھی قرضہ، آگے دیا بھی قرضے پر، آگے سے دے نہیں رہے، پیچھے والے سر پہ چڑھے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، یہ آگے سے مانگ رہا ہے، وہاں سے مل نہیں رہا، یہ پیچھے والوں کو لت و لعل کر رہا اور ٹال مٹول کر رہا، یہ بیٹھا بھی پریشان، یہ سویا بھی پریشان، یہ گھر میں بھی پریشان، یہ بازار میں بھی پریشان، یہ دفتر میں بھی پریشان۔ کیا کروں؟ جواب دے دے کے تھک گیا، آگے سے مل نہیں رہا، پیچھے پیمنٹ جا نہیں رہی۔ تجارت سکون کیا ہے؟ تجارت سکون کے لیے ہے، نفع کی حرص نے پاگل کر دیا۔ تھوڑا نفع لے لیتے پر ادھار کا نہ لیتے، تھوڑا نفع لے لیتے پر نقد پر کرتے، نقد پر کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر کہ جو صحابہ آپ کے قریب تھے زیادہ، ہر وقت کا آنا جانا تھا، وہ عشرہ مبشرہ ہیں اور چند صحابہ اور ہیں، جو آپ کے زیادہ قریب تھا وہ زیادہ بڑا تاجر تھا، چونکہ اس نے آپ سے فائدہ زیادہ اٹھایا۔ ابو بکر بہت بڑے تاجر، عمر بہت بڑے تاجر، عثمان و علی بہت بڑے تاجر، سعد اور سعید بہت بڑے تاجر، عبد الرحمن بن عوف تو میں نے بتایا بہت بڑے تاجر، کہ دنیا کے آج کے مالداروں سے بڑے تاجر۔ اور وہ فرماتے ہیں میری تجارت کا اصول جو میں نے آپ سے سیکھا تھا وہ ایک اصول یہ تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کا، کہ ادھار پہ میں نے کبھی مال نہ لیا نہ بیچا، نقد تھا نقد اٹھایا نقد بیچا، نہ ادھار پر لیا نہ ادھار پہ بیچا۔ کامیاب تجارت کا میرا اصول تھا، میں نے مال کبھی نقد ادھار پہ نہیں اٹھایا۔ دوسرا اصول تھا میں نے مال مہنگا ہونے کے لالچ میں کبھی سٹاک نہیں کیا،
کبھی ذخیرہ نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو ریٹ بڑھنے کی خاطر ذخیرہ کرے. ملعون من احتکر، اور فرمایا 40 دن جس نے ذخیرہ کیا اور وہ چیز بازار میں شارٹ ہے اور یہ مہنگا ہونے کے ریٹ کی خاطر اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اور چڑھ جائے اور چڑھ جائے اور چڑھ جائے 40 دن تک، اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ مجھ سے لا تعلق ہے، میں اس سے لا تعلق ہوں، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق. یہ تجارتی گناہ بتا رہا ہوں، تجارتی گناہ، ذخیرہ اندوزی کرنا اللہ کے نبی نے لعنت کی. اس لیے ریٹ طے کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. منع فرمایا اللہ کے نبی نے کہ برسر اقتدار لوگ چیزوں کے ریٹ طے نہ کریں کہ وہ کسی کو فائدہ دیں گے کسی کو نقصان دیں گے اور ریٹ کی وجہ سے لوگ سٹاک کریں گے کہ ریٹ چڑھے گا تو دیں گے. کہا نہیں، بازار کو اپنی ترتیب سے چلنے دو. حکومت آ کر کسی چیز کا ریٹ طے نہیں کرے گی، یہ شریعت کا حکم ہے. حکومت ریٹ طے نہیں کرے گی، بازار اپنی روش پہ خود چلے گا، معقول نفع کے ساتھ خود چلے گا، اسے اپنی رفتار سے چلنے دو. یہ وہ چیزیں ہیں. اور مدینے کے بازار میں کسی تاجر پہ ٹیکس نہیں تھا، فری ڈیوٹی زون تھا، کسی تاجر پہ ٹیکس نہیں تھا. جو آئے تجارت کرے، اپنا مال تجارت بیچے اٹھائے، تجارت اپنا مال بیچے اور اٹھائے، کسی مال پر ٹیکس نہیں تھا، لگان نہیں تھا. یہ اصول ہیں جو میرے نبی نے بتائے ہیں. ٹیکس لینے والا، ناجائز ٹیکس لینے والا، آپ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی. جہنم کے سب سے خطرناک حصے میں ہوگا جو ظالمانہ ٹیکس وصول کرے گا. ظالمانہ ٹیکس، فرمایا وہ جہنم کے سب سے خطرناک حصے میں ڈالا جائے گا. اس حصے میں جہاں جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، جہاں ظالم ٹیکس وصول کرنے والے کو ڈالا جائے. ظالمانہ ٹیکس لینا یہ بازار کو ختم کر دیتا ہے، یہ تجارت کو ختم کر دیتا ہے. پھر امن نہ ہو تو تجارت نہیں ہوتی. اور عرب میں امن نہیں تھا، قافلے چلتے لوٹ لیے جاتے، قافلے چلتے لوٹ لیے جاتے. بازار عام طور پر قافلے لوٹتے، کوئی قافلہ بغیر لوٹے منزل کو پہنچتا نہ تھا. تو آپ نے تجارت کے لیے امن قائم فرمایا، ایسا امن کہ کہاں ہیرا سے عورت چلے اور وہ زیور سے لدی، سونے چاندی سے لدی، اور وہ اکیلی سفر کرے مہینے کا اور بیت اللہ کا طواف کرے اور مکہ سے واپس ہیرا چلی جائے، اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. ایسا امن قائم فرمایا. اور پھر وہ وقت آیا کہ عرب کا فقر آپ نے سنا ہے کتنا فقر تھا، لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی تھیں. وہ وقت آیا پھر کہ مال زکوٰۃ لے کر لوگ پھر رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. دینے والے پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. کہ کوئی غریب تھا ہی نہیں، مستحق زکوٰۃ کوئی نہ رہا. لاؤ سارے امریکہ اور یورپ اور فرانس اور آسٹریلیا اور جرمنی اور ناروے سب کو بٹھاؤ کہ 10 سال میں معیشت یہاں پہنچا کے دکھاؤ کہ تمہارا سارا ملک دینے والا ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو. 10 سال میں یہاں پہنچا کے دکھاؤ. ساری دنیا کے معیشت دان بیٹھیں اور ماہر اقتصادیات بیٹھیں تو اپنے ملک کو اس سطح تک نہیں پہنچا سکیں کہ 10 سال میں دینے والے ہوں، لینے والا کوئی نہ. عمر بن عبدالعزیز کو افریقہ کے گورنر نے خط لکھا. افریقہ آج بھی غریب ہے. عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا افریقہ کے گورنر نے، اور افریقہ آدھا فتح ہو چکا تھا. بر اعظم افریقہ جس میں حبشہ بھی تھا، ایتھوپیا بھی تھا اور تیونس بھی تھا، الجزائر
جزائر بھی تھا اور مصر بھی تھا اور سوڈان بھی تھا اور مراکش بھی تھا اور سینیگال بھی تھا اور چاڈ بھی تھا. یہ آدھا شمالی افریقہ اتنا بڑا علاقہ. اس کے گورنر نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ میں نے زکوٰۃ مالداروں سے اکٹھی کی ہے، میں سارے افریقہ میں پھرا، مجھے زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ افریقہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. آج امریکہ ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، ناروے ہے، جن کو امام سمجھا جاتا ہے، وہ افریقہ کی بھوک نہیں مٹا سکے. غربت اپنے ملک کی نہیں مٹائے تو افریقہ کی کیا مٹائیں گے؟ اور اسلام افریقہ میں آیا تو عمر بن عبدالعزیز کا گورنر کہہ رہے افریقہ میں پھرا زکوٰۃ لے کر، مجھے زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا. افریقہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی. اسلام، میرا نبی صرف عبادات سکھانے نہیں آیا، آپ دنیا کے سب سے کامیاب معیشت دان ہیں، آپ دنیا کے سب سے کامیاب اقتصادیات کے ماہر ہیں، آپ دنیا کے سب سے کامیاب تاجر ہیں، آپ دنیا کے سب سے کامیاب حکمران ہیں، آپ دنیا کے سب سے کامیاب سیاست دان ہیں، آپ دنیا کے سب سے کامیاب پالیسی میکر ہیں، آپ دنیا کے سب سے کامیاب قانون دان ہیں. آپ سے بڑا نہ قانون دان ہے، نہ کوئی پالیسی میکر ہے، اور نہ کوئی بڑے سے بڑا معیشت دان تاجر ہے. آپ دنیا کے سب سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ قیامت تک آنے والے تاجروں کو کہہ رہے ہیں نبی کے نمونے سے نمونہ لو، نبی کا نمونہ لو، نبی کے بازاروں سے نمونہ لو، نبی کی تجارت سے نمونہ حاصل کرو، نبی کی معیشت سے نمونہ لو، نبی کی اقتصادیات سے نمونہ حاصل کرو. صرف شکل صورت تھوڑا ہے، صرف عبادات اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور مسجد تھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ جہاں میرے نبی کی تعلیم نہ ہو اور آپ کا نور نہ ہو، آپ کی روشنی نہ ہو. آپ نے کہا میں نے کوئی شعبہ زندگی نہیں چھوڑا. تاجر آئیں تو روشنی پائیں، اقتصادیات والے آئیں روشنی پائیں. ملک پھنس گئے ہیں، مجھے آ کے بتائیں روشنی پائیں. تجارت نہیں چل رہی، مجھے آ کے بتاؤ تمہارا ملک نکالوں گا. اقتصادیات نہیں چل رہی، چلانا نہیں آ رہا. حکومتیں پریشان، پالیسی میکر پریشان، قانون دان پریشان، مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. کیا کریں؟ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. میرا نبی کہتا ہے آؤ میں کر کے دیتا ہوں، آؤ میں کر کے دیتا ہوں. تم آؤ تو صحیح، مجھ سے پوچھو تو صحیح. تمہیں نور نہ دوں اور تمہیں روشنی نہ دوں، تمہاری پھنسی کشتی کو کنارہ نہ دوں تو پھر کہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میرے محترم بھائیو، ہمیں مال کمانا نہیں آتا، اللہ کے نبی سے کمانا سیکھو. غلط کما رہے ہیں تو بازار پھنسا پڑا ہے، سب پریشان ہیں، چونکہ ہم نے اللہ کے نبی کو بطور تاجر فالو نہیں کیا، بطور تاجر آپ کو لیا نہیں، اس لیے سارا بازار پریشان، ساری دنیا پریشان. تو بھائیو، اللہ کے نبی کو بطور تاجر پڑھیں اور آپ کی تجارت کو فالو کریں، آپ کی تجارت کو لیں. اللہ اس میں جنت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، اور آپ کو سنت کا اتباع کا فائدہ بھی ملے گا. اس کے ساتھ آپ کی روزی کے نظام بھی اللہ ٹھیک کر دے گا.